کے اندر مسجد کا ایک خاص مقام ہے اور مسجد کو خانہ خدا بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا گھر۔ اگر آپ مسجد کی اہمیت کو، مسجد کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر دیکھیں کہ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کئی مساجد کا ذکر فرمایا ہے، جیسے مسجد قباء کا بھی ذکر آیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور یہ مسجد قباء جو ہے ایسی مسجد ہے کہ جس کو ہجرت کے بعد میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تعمیر فرمایا۔ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ تشریف لے جانا میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسا تھا کہ میرے آقا سے پہلے صحابہ اکرام، بہت سارے صحابہ اکرام جو ہے مدینہ منورہ کے اندر پہنچ چکے تھے، اور جب بہت سارے صحابہ اکرام مدینہ منورہ کے اندر جمع ہو گئے تو اب ضرورت یہ پیش آئی کہ نماز کو جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، کیونکہ اسلام کے اندر جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس کا مقام کچھ اور ہے، اور جو نماز اکیلے منفرد طریقے سے پڑھی جاتی ہے اس کا مقام کچھ اور ہے۔ تو میرے آقا نے سب سے پہلے مسجد قباء کو اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہے مل کر تعمیر کیا۔ اب یہاں سے یہ ہم اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کا کیا مقام ہے، مسجد کی کتنی ضرورت ہے، کہ مسجد جو ہے روئے زمین پر ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے، تاکہ مسلمان جو ہے اس کے اندر جمع ہو کر ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ اور میرے مسلمان بھائیو، جب میرے آقا یہاں سے ہجرت کر کے اور آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تک میرے آقا پہنچتے ہیں، تو اب میرے آقا نے ایک ایسا قلعہ تعمیر کیا جس کو دنیا مسجد نبوی کے نام سے جانتی ہے، اور اسی مسلح سے بیٹھ کر میرے آقا نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو مسجد جو ہے صرف عبادت کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ مسجد جو ہے آپسی مشورے کے لیے بھی بنائی جاتی ہے، تاکہ مسلمان اس کے اندر جمع ہو کر اللہ و رسول کا ذکر بھی کرے، عبادت بھی کرے، نماز بھی پڑھے، اور آپسی جو مسائل پیدا ہو وہ بیٹھ کر ایک ساتھ جو ہے اس کا حل بھی جو ہے مسجد کے اندر تلاش کر لے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اور مسجد نبوی کو تعمیر کر کے مسجد کی فضیلت کو میرے آقا نے بیان کیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مسجد کے اندر جس نے مسجد میں ایک اینٹ لگائی، یعنی کچھ پیسہ لگایا، جیسی اس کی حیثیت تھی، اپنی حیثیت کے حساب سے اس نے جو ہے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے جنت کے اندر محل بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ کتنا آسان سودا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے حساب سے مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لے لیں،
تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے جنت کے اندر محل بنا دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کے سامنے ہماری مسجد کا جو تعمیری کام ہے وہ چل رہا ہے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسجد کا تعمیری کام جو ہے چل رہا ہے، اور یہ بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ ہم اس میں جو ہے حصہ لے کر اپنے لیے جو ہے جنت کے اندر محل بنوا لے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ یہ مسجد کا بھی کام ہو جائے، مسجد کا جو تعمیری کام چل رہا ہے وہ بھی جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ ایک طرف سے ہم ثواب کے بھی حقدار ہو جائے، اور دوسری طرف سے جو ہے جو میرے آقا کا اعلان ہے اس اعلان کو بھی حاصل کرنے والے ہم اور آپ بن جائے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، یہ مسجد جس کو ہم اور آپ بہت معمولی یعنی اینٹ اور پتھر کا ایک گھر سمجھتے ہیں، یہ مسجد صرف اینٹ اور پتھر کا ایک گھر نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد جس طریقے سے ہمیں دنیا کے اندر فائدہ پہنچاتی ہے، اسی طریقے سے یہ مسجد جو ہے کل بروز حشر بھی ہم کو فائدہ پہنچائے گی۔ حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب پل صراط پار کرنے کی باری آئے گی، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جب اس پل صراط کو پار کرنے کی باری آئے گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پل صراط کو دیکھنے کے بعد رونے لگیں گے، پل صراط کو دیکھنے کے بعد رونے لگیں گے، کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں یہ پل صراط جو ہے جہنم پر بچھایا جائے گا، اور جو شخص جو ہے اس پل صراط کو پار کر لے جائے گا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو جب کچھ لوگ جو ہے پل صراط کو دیکھیں گے اور جہنم کی گہرائی کو دیکھیں گے تو وہ رونا شروع کر دیں گے، وہ رونا شروع کر دیں گے۔ تو ان رونے والوں سے پوچھا جائے گا کہ آخر تم کیوں رو رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو وہ رونے والے کہیں گے وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے جب کوئی دریا پار کرتے تھے تو کشتی کے ذریعے سے پار کرتے تھے، اے پروردگار عالم آج ہم کو جہنم پار کرنا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے کوئی ایسا سامان نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر ہم سوار ہو کر جو ہے اس پل صراط کو پار کر لے جائے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب وہ رونے والے یہ فریاد اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو میرا مولا جو ہے اپنا فضل فرمائے گا، اپنا کرم فرمائے گا، اور یہی مسجد جس کے اندر ہم نماز پڑھتے رہے، یہی ہماری مسجد جو ہے کشتی کی شکل میں پیش کر دی جائے گی، اور اس میں جو ہے سوار ہو کر لوگ پل صراط کو پار کر لے جائیں گے، پل صراط کو پار کر لے جائیں گے۔ تو اب یہاں سے مسجد کی اہمیت سمجھے کہ یہ مسجد ہم کو دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچائے گی۔ تو جب مسجد ہوگی تب تو ہم کو فائدہ پہنچائے گی، ورنہ اگر مسجد نہیں رہے گی تو ہم کو مسجد کہاں سے فائدہ پہنچائے گی؟ تو مسجد ہونے کے لیے مسجد کو تعمیر کرنا پڑتا ہے، مسجد کو بنانا پڑتا ہے، اور بنانے کے لیے لوگوں کو جو ہے آگے بڑھ کر امداد کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم اور آپ اپنی محنت کی کمائی جو ہے اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے، مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے دیں گے، تب مسجد جو ہے تعمیر ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائی اور دیکھو، یہ مسجد جس میں ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، جس کا تعمیری کام چل رہا ہے، اور اس میں کام کرنا یعنی مزدوری کرنا، کام کرنا، جس لائق ہم اور آپ ہیں اس حساب سے حصہ لینا، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں
आदमी को शर्म आनी चाहिए। अरे मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद जो है पत्थर को उठाया है मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त। मेरे आका ने खुद पत्थर को उठाकर लाकर जो है अपने दस्ते मुबारक से अपने हाथों से जो है मस्जिद नबवी को तामीर किया है, और तामीर करके हम और आपको ये सबक दे दिया कि अगर कभी मस्जिद में काम करने की बारी आए तो पीछे न रहे, क्योंकि मस्जिद में काम करना, ईंट और पत्थर उठाना मेरे आका की सुन्नत मुबारक है। मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक से खुद मस्जिद नबवी को तामीर किया। और मेरे मुसलमान भाइयों, ये मस्जिद का तामीर करना, मस्जिद का बनाना, जहां दुनिया में फायदा वहीं आखिरत में भी फायदा, और इसमें हिस्सा जो लिया जाता है, यानी जो मस्जिद के तामीरी काम में हम और आप हिस्सा लेते हैं, यानी अल्लाह के नाम पर अल्लाह की राह में जो पैसा हम और आप खर्च करते हैं, वो पैसा जो है हमारा रायगा नहीं जाता, बल्कि अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, तो मेरा मौला कहता है कि मैं तुम्हें 1 के बदले में 10 दूंगा। मेरा मौला कहता है कि मैं तुम्हें 1 के बदले में 10 दूंगा, और जिस माल से तुमने माल को निकाल कर मेरी राह में दिया, उस माल में जो है मैं बरकत दे दूंगा, उस माल में मैं बरकत दे दूंगा। यानी हमको इतना फायदा हो जाता है कि 1 के बदले 10 भी मिल जाता है, और उस माल के अंदर बरकत भी आ जाती है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये ऐसा सौदा है जो जिंदगी में बार बार नहीं आता। जो मौका, ये मौका जो है हम और आपको बार बार नहीं मिलता, इसलिए जब भी मौका मिले, जिस लायक अल्लाह ताला ने आपको बनाया है उसके हिसाब से जो है जरूर अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्च करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर खर्च करते रहना चाहिए, ताकि हमारे माल में जो है बरकत भी होती रहे, हमारे माल में जो है इजाफा भी होता रहे, हमारे रोजगार में भी बरकत होती रहे, हमारे घर में भी जो है बरकत होती रहे। और जो अल्लाह का वादा है कि मैं 1 के बदले 10 दूंगा, ताकि हम मालदार भी बन जाए, ताकि हम मालदार भी बन जाए। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये अल्लाह की राह में खर्च करना जो है बहुत ही नसीब वालों को ये चीज मिलती है, हर किसी को भी ये तौफीक नहीं मिलती। ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह की राह में देने वाला शख्स जो होता है वो बहुत ही खुश नसीब होता है। उसी शख्स को जो है ये तौफीक मिलती है कि जिसको मेरा मौला पसंद करता है, उसी के हाथों से जो है अपनी राह में खर्च करवाता है, अपनी राह में खर्च करवाता है। इसलिए हमेशा अपनी दुआओं के अंदर इस बात को जरूर रखना चाहिए कि मौला जो है मुझे तौफीक दे, ताकि मैं जो है तेरी राह में खर्च करने वाला बनूं। तो अब मेरे मुसलमान भाइयों, अल मुख्तसर ये कि कहने का मकसद ये है कि हम और आपकी मस्जिद, मदीना मस्जिद, जिसका तामीरी काम जो है चल रहा है, और चंदे के लिए जो है गुजारिश की गई है आपसे, आप लोग जो है जल्द से जल्द चंदा जो लगाया गया है वो चंदा जो है जमा करने की कोशिश करें। और एक बात ये भी अपने जहन में रखें, जैसे जो 3000 रुपया मुकर्रर किया गया है, ये सिर्फ जो है इसलिए मुकर्रर किया गया है ताकि हर आदमी जो है आसानी से दे ले जाए। अब इसमें दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हर आदमी ये न सोचे कि यही 3000 रुपया जो है देने के बाद अब
دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی دیا ہے تو آپ جو ہے اور آگے بڑھ کر حصہ لیں، تاکہ یہ مسجد کا جو تعمیری کام چل رہا ہے پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔